الرحمن الرحیم. کل کی نشست میں سورہ بقرہ کی 12ویں آیت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے منافقین کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ ان کو شعور نہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد اور اصلاح دونوں کے معیار اور ان کا ذوق اتنا بدل گیا تھا کہ جو چیزیں فساد کی تھیں وہ انہیں اصلاح سمجھتے تھے، اور جو چیزیں اصلاح کی تھیں وہ انہیں فساد سمجھتے تھے. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک مثال دی تھی کہ دیکھیے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور فقہائے کرام کے اجتہاد سے ثابت نہیں ہیں، ان کو دین میں داخل کرنا یہ بھی ایک فساد ہے. اور ہر زمانے میں فساد کرنے والوں کا حال یہی رہا ہے کہ وہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ایک سے ایک نیا طریقہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور محض اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اور اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے مال ہڑپ کرنے کے لیے جو مذہبی رہنما ہر زمانے میں نئی سے نئی باتیں پیدا کرتے رہے ہیں. اور پھر ان کے کردار اپنے اتنے گھناؤنے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ اس کردار کو دیکھ لیں تو وہ ان کا اعتبار اور ان کا اعتماد اٹھ جائے. تو اس لیے وہ اپنے سے پہلے دنیا سے جو گزر چکے اللہ کے نیک بندے ان کے نام پر چیزیں اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کے نام پر ایسی غیر معتدل ان کی کرامات اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت اور بزرگی اسی کا نام ہے. متقدمین میں سے ہم نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی تھی الاعتصام بالسنہ وغیرہ ان کی کتابوں سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو کیفیت ہے اس کے تبدیل کرنے پہ بھی بدعت کا حکم لگایا، اور یہ بتلایا کہ اگر کوئی انسان سنت کے مطابق کوئی کام کرے اور اس کے بعد اس کی کیفیت کو بدل دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اونچی آواز سے پڑھی تھی کہ اسے آہستہ آواز سے پڑھے، اور کوئی بات انہوں نے اونچی آواز سے کہی تھی اور یہ اسے آہستہ آواز سے کرنے لگے، تو وہ یہ سب چیزیں سنت کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے اکابر کہ اس انسان نے گویا کہ دین میں نئی اختراع ایجاد کی اور نیا ایک کام کیا. کیونکہ دین کا مزاج اصل میں یہ ہے کہ کوئی بات کتاب سے ثابت ہو، اللہ کی کتاب سے نہیں ثابت ہوتی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے بھی ثابت نہیں ہو رہی، تو مجتہدین کا اجتہاد دیکھا جائے کہ اجتہاد کیا تھا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے سب حضرات اللہ کے برگزیدہ بندے اور صاحب اجتہاد تھے، اور اگر ان حضرات کے بھی اجتہاد سے کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی اور کہیں اس فقہ میں جس پہ عمل کر رہا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں یقیناً بدعات کے درجے میں آئیں گی، اور پھر یہ چیزیں یقیناً ایسی ہیں کہ انسان ان چیزوں میں پڑھ کے فساد اپنی طبیعت میں مچاتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی.
اس کی ایک مثال جو دی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے جیسے روزہ افطار کرنا ہے، روزہ افطار کرنے میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مانگتے تھے. مثلاً یہ جو دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ اللہم انی لقسمت، یہ دعا مانگتے تھے. کبھی یہ فرماتے تھے کہ ذہب الظما وابتلت العروق، پیاس مٹ گئی اور رگیں جسم کی تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس روزے کا ثواب ملے گا. یہ اس قسم کی دعائیں آئی ہیں حدیث میں. اب کوئی آدمی دعا تو یہی مانگے مگر ہاتھ اٹھا لے تو اس ہاتھ اٹھانے کو ہم درست نہیں سمجھتے، کیونکہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی جو لوگ تھے ائمہ مجتہدین، انہوں نے تصریح نہیں کی ہے، تو پھر آخر کس لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے کے لیے دعا مانگتے تھے تو اس موقع میں بھی پھر ہاتھ اٹھا لے. گھر میں داخلے سے پہلے دعا مانگتے تھے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے. بیت الخلاء سے آنے جانے کی دعائیں کئی ایک لوگوں کو یاد ہیں، تو کیا ان مواقع پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے؟ جب نہیں اٹھائے جائیں گے تو کیوں؟ یہی جواب دیں گے نا کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ جو روزے کی کا افطار ہے اس میں سنت سے کہاں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر پھر دعا مانگا کرتے تھے. اس لیے سنت کی کیفیت کو بدلنا یہی چیز. سارا جہان بدعات سے بھر گیا ہے اور اس جہالت کا ناس ہو ایسی مسلمانوں پہ چاہیے کہ اکثر و بیشتر لوگ دین کے مزاج اور دین کی باتوں سے بے خبر ہیں، اور 90-95% لوگ ایسے ہیں جنہیں سنت کے اتباع کا پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کہی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع فرمایا تھا. سرے سے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات چھوڑ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں علیہ باللہ کوئی بات ایجاد کرنا، اپنے پاس سے اس بات کو صحیح سمجھنا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین میں خلل ڈالتی ہیں اور انسان کے دین کو برباد کرتی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اسی لیے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے جہان پر نظر کرتا ہوں اور اکثر و بیشتر مسلمانوں کو بدعات میں رنگا ہوا پاتا ہوں. دنیا جہان بدعات سے پر ہو گیا ہے، سنت کا نور اٹھ گیا. انہی بدعات کی 3-4 مثالیں آپ کو اور دیں تاکہ بات ذرا صاف کھل کر سامنے آئے اور پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بدعتوں میں مبتلا ہیں اور وہ اسے دین سمجھ کے ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہر فرض نماز کے بعد عام طور پہ کیا بالعموم اکا دکا کوئی مسجد ہوگی جہاں سنت کے مطابق دعا مانگی جاتی ہے، ورنہ فرض نماز کے بعد مسجدوں میں دعا مانگتے ہیں. کیا یہ بدعت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتنا ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر فرماتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا مانگ کے الگ ہو جاتے تھے. اپنے طور پہ دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کے، ہاتھوں کا اٹھانا بھی بعض احادیث سے ثابت ہے. اس وجہ سے فقہا اسے مستحب لکھتے ہیں. حنفی فقہ کے مطابق مستحب ہوا نا ہاتھ اٹھانا دعا مانگنے میں. اب اس میں بدعت دیکھیے، بدعت یہ کرتے ہیں کہ اتنی لمبی دعائیں اونچی آواز سے اور پبلک بھی آمین آمین کہے چلی جا رہی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ یہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے نا، اس جمعے کو آپ دیکھیے گا، فرض نماز چھوٹی اور دعائیں لمبی، اور پھر ایک ایک دعا مانگنی ہے سارے جہان کے مسلمانوں کے لیے، اور کشمیر کو فتح آج ہی کرانا ہے اور لوگ بھی آمین آمین کہہ رہے ہیں. کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اور ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اپنے جملے ملاتے ہیں. اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بس ختم ہوئی بات. اب
کہ اللہ جہنم کی آگ سے عذاب دے اور دنیا اور آخرت کی خیر خوبی نیکی بلائی سے نواز. بات ختم ہوئی. اب اس پہ پڑھنا کہ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب السقر، اور خدا جانے کیا کیا خرافات ہیں اور بیہودہ جملے اپنی طرف سے لگائے ہوئے. یہ سب بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اپنی طرف سے اضافہ کرے؟ کیا اس سے زیادہ خدا سے مانگنا آتا ہے؟ آپ ان بدعات کی حد دیکھیے کہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے اور جن لوگوں نے حج کیا ہے، جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور کبھی فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ پوری دعا مانگتے تھے. وہاں پر اب آگے دیکھیے یا عزیز، یا غفار، یا ارحم الراحمین، یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اضافہ کرنا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کمی باقی ہے نا تو پھر سوائے انا للہ کے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. ہماری مساجد بدعات سے بھری ہوئی ہیں. پوچھیے کسی مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب آپ یہ جو ہر فرض نماز کے بعد اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، کیا یہ کہیں ثابت ہے؟ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ فرض نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہے، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تینوں کے بعد دو دو رکعتیں سنت موقدہ کی ہیں نا، فقہا نے لکھا ہے مختصر دعا مانگے اور جلدی سنتیں پڑھے. اتنی لمبی دعائیں مکروہ لکھی ہیں، اور پھر مکروہ میں بھی اضافہ اس طرح کہ اونچی آواز سے دعا مانگنا اور لوگوں کا آمین کہنا. کیا ایک جگہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اونچی اونچی دعائیں مانگتے تھے اور پھر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھنی ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمین کہتے تھے؟ بس اس سوال کا جواب پوری زندگی لا دیجیے، نہیں ثابت ہو سکتا. صاحب پھر کیوں آپ مسجد میں بھی بیٹھ کے سنت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ بتانے والا کوئی نہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کہیں پوچھ بیٹھیں تو مولوی صاحب آپ پہ فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، ایسے ہو گئے ہو، ویسے ہو گئے ہو. حقیقت یہ ہے کہ سنت کا نور دنیا سے گم ہو گیا اور بدعات اور رسومات نے اپنا قبضہ جما لیا ہے. دو چیزوں نے اس پورے بر صغیر کے دین کو برباد کر دیا. ایک یہاں کے کلچر نے، یہاں کی تہذیب نے، ہندو مت کے اثرات، بدھ مت کے اثرات، سکھوں کے اثرات، جہالت کے اثرات. ایک یہ چیز دین میں آ گئی، اور ایک چیز جس نے برباد کر دیا وہ نااہل حکمران تھے کہ انہوں نے بالکل دین کو اپنی روش کے مطابق کرنے کی کوششیں کی اور لوگ اسے سنت سمجھ بیٹھے. دونوں چیزوں نے بربادی کر دی. ہم ایک تیسری مثال اس کی دیتے ہیں. کسی میت کے انتقال کے بعد یہ جو قرآن خوانی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، بچوں کو بلا لیتے ہیں مسجد سے، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم کرتے ہیں. سارا محلہ جمع ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، مل کے میت کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. دیکھیے قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب میت تک پہنچتا ہے. حنفی فقہا نے یہی لکھا ہے. یہ تو ہو گیا مسئلہ. کیا کہیں یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن خوانی کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے سب لوگوں کو جمع کیا جائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ یوں ہی جمع ہو کے قرآن پڑھا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد ایسے ہی ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسجد نبوی میں سب جمع ہو گئے تھے ایک ایک پارا لے کے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچاؤ. کیا یہ ہوا ہے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے. اس لیے حنفی فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میت کے جنازے کے بعد ہر قسم کا اجتماع جو سنت سے ثابت نہیں ہے بدعت ہے. یہ قرآن خوانیاں، یہ رسم کل اور یہ اعلان کرنا کہ آج صاحب یہ عورتیں مل کے بیٹھ کے کلمے پڑھیں گی، عورتیں بیٹھ کے قرآن خوانی کریں گی، اور بچوں کو مدرسے سے بلاؤ، بچے پڑھ کے ان کے والدین کو ثواب بخشیں اور وہ بخشے جائیں، اور صاحبزادہ صاحب اور بیٹے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، اخباریں پڑھ رہے ہیں. کھانا کھلانے میں البتہ تیز، دیگیں کھلانے میں تیز. یہ سارے کے سارے نشتر چبھتے ہیں نا، یہ تنقید بری لگتی ہے نا. اس لیے صاحب کہ یہ آئینہ ہے، تمثال آئینہ ہوں،
مگر اتنا ہوں نا قبول منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے. یہ قرآن خوانی کے اجتماعات بدعت ہیں اور ظلم ہے ان بچوں کو بلا کر پڑھانا جن بچوں کے کھانے پینے کا کوئی اتنا زیادہ بندوبست نہیں ہوتا. بس ان پہ ترس کھا کے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کسی کی ماں مرے کسی کا باپ مرے چلو کھانے کو تو اچھا ملے گا. ان بچوں کی شخصیت کو خراب کرنا نہیں ہے تو اور کیا. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے اصحال ثواب کرنا ہے تو ایک قرآن چھوڑ 10 قرآن پڑھیے صاحب. کون آپ کو روک سکتا ہے اور کون روکتا ہے؟ گھر بیٹھ کے پڑھیے, مسجد میں پڑھیے, الگ بیٹھ کے کہیں تلاوت کیجیے. مگر یوں اکٹھا کرنا اور مجموعوں کا بلانا یہ کہیں کسی فقہ کی کتاب سے ثابت ہے؟ فقہا نے لکھا ہے. فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی جنازہ پڑھ لے تو اس کے بعد وہ تعزیت کا حق بھی اس کا ختم ہو گیا, تعزیت بھی نہیں کر سکتا. جنازہ پڑھنے کے بعد کسی سے کہنا کہ صاحب بڑا افسوس ہوا, غلط بات ہے, گناہ ہے. اب بس جنازہ پڑھ لیا نا, ہو گیا افسوس, ختم ہوئی بات, چھٹی, چلو گھر. اللہ جانے اور وہ جانے. اگر وہ اچھا تھا آدمی جانے والا, اچھا ہے اس کی جان چھٹی اس دنیا سے, اللہ کی جوار رحمت میں پہنچا اور خدا کے ہاں کی نیک مخلوق نے اس کا استقبال کیا. اور اگر وہ برا تھا تو دنیا کی اس سے جان چھٹی, خس کم جہاں پاک شد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہیں نہیں بتلایا کہ سب مل کے بیٹھ جایا کرو اور ایک ایک پارا پڑھا کرو, اور پھر اگر تنگ ہو جاؤ تو دوسرے کو بھی ساتھ ملا لو کہ کوئی عورت آہستہ پڑھ رہی ہو. تو یہ ساری خرافات جو ہیں یہ ہے فساد. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صلاح کی بات ہے. ایک تیسری بھی مثال آپ سے عرض کریں. اس کی تیسری مثال آپ دیکھیے جو چھا گئی ہے اور وہ نوافل کی جماعت ہے. لیلۃ القدر آ رہی ہے اب آگے رمضان میں, اور اس میں کیا کریں گے کہ ایک لوگ جمع ہو جائیں گے اور جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے. نفل جماعت سے پڑھنا یہ حنفی فقہا کے ہاں مکروہ تحریمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے طور پر کھڑا ہو اور پھر 2-3 آدمی پیچھے آ کر چلیے اس کے پاس شامل ہو جائیں اور وہ نماز پڑھتے رہیں چاہے نفل کو ہی کیوں نہ ہو, اس میں تو کوئی کلام نہیں. لیکن باقاعدہ بلا کر, جیسے عاشورہ میں ہوتا ہے, شب برات میں ہوتا ہے, پہلے ماہ رجب کی 27ویں کو ہوتا تھا, اور اب لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. کئی مرتبہ لوگ بلاتے ہیں, آئیے صاحب صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی, نفلوں کی جماعت ہوگی, اور شبینے کے نام سے نوافل میں, تراویح میں نہیں, ہم نوافل کی بات کر رہے ہیں. نوافل میں قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا اور اسے سمجھنا یہ ثواب ہے, اور پوری رات جاگتے رہنا. اس پہ ایک اور جو کچھ بھی فقہا نے لکھا ہے, حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. وہ بتقاصل و تساہل ادائے نفس فرائض غنیمت میں شمارند, بڑی مشکل سے فرض نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے. اور نفلوں میں یہ حال ہے کہ روز عاشورہ و شب برات و شب بست ہفتم ماہ رجب و اول شب جمعہ از ماہ مذکور کے آرا لیلۃ الرغائب نام نہاد اند, اور عاشورہ کی رات کو, شب برات کی رات کو, رجب کی 27ویں رات کو جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. اور حضرت کے زمانے میں تھا, ہمارے زمانے میں نہیں, کہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کی رات کو کمال اہتمام کا مرئی داشتا, بڑے اہتمام سے یہ مسجدوں میں جمع ہو کے بجماعیت تمام نوافل رات جماعت میں گزارن نفلوں کی جماعت کراتے ہیں. وہ آن را نیک و مستحسن میں پندارن, اور سمجھتے ہیں ہم یہ نفلوں کی جو جماعت کرا رہے ہیں یہ بڑی نیکی اور بڑا اچھا کام ہے. ونمید آنند, اور انہیں پتا نہیں ہے کہ ان تصویرات شیطان کہ یہ شیطانی کام کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. کہ سیئات را بصورت حسنات میں نمایت, کہ شیطان نے ان کے گناہوں کو دکھایا ہے کہ یہ نیکی ہو رہی ہے اور نیکی کر رہے ہیں. شیخ الاسلام مولانا اسام الدین ہروی نے در حاشیہ شرح وقایہ میں فرمایا, شرح وقایات کے حاشیے میں لکھا ہے کہ تطوع و جماعت, کہ نفلوں کی جماعت کرنا, و ترک فرض با جماعت, اور فرض نماز کو بغیر جماعت کے پڑھنا, از خوائل شیطانس, یہ شیطان کی رسی ہیں جس میں پھنس کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں.
اور پھر حضرت فرماتے ہیں بیدان کے نوافل راہ اچھی طرح سمجھو کہ نفل نمازیں بجمعیت تمام گزاردن، یہ جماعت سے نماز پڑھنا نفل کی، از بدعات ہائے مذمومہ و مکروہ است، یہ مذموم اور مکروہ بدعتیں، اذان بدعت ہا است، نفلوں کو جماعت سے پڑھنا یہ ایسی بدعت ہے کہ حضرت رسالت خاتمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدعتوں کے لیے فرمایا تھا کہ من احدث فی دیننا ھذا، جو آدمی ہمارے اس دین میں نئے کام شروع کرے گا فہو رد، تو وہ مردود ہیں، اس کے کام رد کیے جائیں گے۔ اس فتوے کا وزن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر اور شب برات اور اس میں کھڑے ہو کے صلاۃ التسبیح جماعتوں سے پڑھنا اور اسی طرح نفلوں کی جماعتیں کرنا، حضرت فرماتے ہیں مردود ہے یہ کام۔ کوئی اور کہے تو صاحب جلوس نکل جائے اس کا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں نا، اسی مکتوب کے آخر پر فرماتے ہیں بس ان اجتماع مشروع نہ باشد، یہ مسجدوں میں نفلوں کے لیے جمع ہونا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، وہ منکر باشد، منع کرنا چاہیے اس سے۔ در حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سو رہا ہوتا ہے، لعن اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت ہو جو اسے بیدار کرے۔ بس وہ لاتے اسلام، سو حکمرانوں کو چاہیے، قاضیوں کو چاہیے اور ہمارے زمانے کے جو محتسب ہیں انہیں چاہیے کہ مسجدوں میں اس بات پر پابندی لگائیں کہ نفل نماز نہیں ہوگی، باب زجر راب ابلغ وجوہ مروی دارند، اور انہیں شرعی سزا ملنی چاہیے جو لوگ ایسی نمازیں پڑھیں تا استحصال ان بدعت، تاکہ یہ بدعت مسلمانوں سے ختم ہو کہ منجر و فتناست، کہ اسی سے انہی بدعتوں سے پھر فتنے پھیلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو ان فتنوں کو پھیلائے۔ بٹوین دا لائنز، بین السطور جسے کہتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کس پہ لعنت فرمائی اور کس کام کے متعلق کہا ہے۔ یہ تو تیسری مثال آپ کو دی ہے کہ نوافل کی جماعت کرنا سرے سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح بلا بلا کے لوگوں کو یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ ہیں بدعات، یہ ہے لوگ اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں، الا انہم هم المفسدون، بلا شک و شبہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آخری مثال آپ کو اس کی دے، یہ نیا طریقہ مسلمانوں میں چلا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے۔ 1400 سال سے مسلمان آخر زکوٰۃ دیتے چلے آئے، 1500 برس سے زکوٰۃ ادا ہوتی تھی نا۔ اب کیا کوئی ایک صدی بھی ایسی ثابت کر سکتے ہیں جس میں مسلمانوں نے رمضان کے متعلق کہا ہو کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ایک غریب آدمی اسے چاہیے زکوٰۃ کا پیسہ ربیع الاول میں، اسے چاہیے محرم میں، شعبان میں، لیکن صاحب ہم نے زکوٰۃ کا پیسہ اسے نہیں دینا۔ اس غریب آدمی کو سردی کے لیے کپڑے چاہیے، اس غریب آدمی کو گرمی کے لیے پنکھا چاہیے، اس کو اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، اسے 10,000 کام اور کرنے ہیں، اور وہ کہتا ہے کوئی سرمایہ دار اپنے مال کا میل اور گندگی نکالے اور مجھے دے دے تاکہ میں اپنا کچھ کام کر سکوں، اور یہ اس چکر میں ہے کہ نہیں رمضان آ جائے اور رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اپنے پاس سے رمضان کی تخصیص کرنا اور اپنے پاس سے فقط رمضان کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ہی مخصوص کر دیا ہو کہ رمضان کے علاوہ کبھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ ہم نے مانا ایک لمحے کے لیے کہ حدیث میں آیا ہے رمضان میں فرض کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر صاحب جس کا 70 گنا ثواب آج آپ نے 1000 زکوٰۃ کا دیا نا رمضان میں، یہ 70,000 ہو گیا، اور آج سے 2 مہینے پہلے اس 1000 سے اگر ایک غریب آدمی کی جان بچ جاتی، ایک غریب آدمی کی صحت بچ جاتی، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 70 گنا ثواب نہ ہوتا؟ وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا، کہیں زیادہ ثواب اس میں ملتا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کی۔ بر صغیر کی مسلمانوں کی رسومات میں سے ہے کہ بالعموم موسم کے اعتبار سے عید سے پہلے وہ شادی کرتے ہیں، عید سے پہلے شادیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے نا،
ابھی رمضان سے پہلے بلکہ کہیے تو رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک دن میں 4 5 جگہ کے دعوت نامے کبھی آ جاتے ہیں. تو رجب میں شادی ہو گئی اور رجب میں فرض کیجئے شادی جب ہوئی ہے تو وہ لڑکی یا وہ لڑکا اسی دن زیور کا مالک بنا ہے. اب آپ اسے کہیے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ تو آئندہ سال جب رجب آئے گا تب اس پہ فرض ہو جائے گی. وہ کہتا ہے رجب کی بجائے میں رمضان 12 کی بجائے 14 مہینے کے بعد ادا کروں گا. تو یہ 2 مہینے جو زکوٰۃ کا مال اس کے پاس رہا جو غریب لوگوں کا حق تھا وہ کہاں گیا؟ بات صرف سمجھنے کی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے اور اللہ نے جنہیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے خدا کو یہ بڑے پیارے ہیں. اللہ کی مخلوق کے کام آنا اور ان لوگوں کے کام آنا جن لوگوں کا بظاہر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جن لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں یہ کچھ چھوٹا اجر نہیں ہے صاحب. صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے قیامت میں اور اسے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور وہ کہے گا میرے رب تو بہت بلند و بالا ہے تجھے کہاں بھوک لگتی ہے. اور پھر ایک سے کہیں گے تم میں پیاسا تھا اور پانی نہیں پلایا. اور ایک سے کہیں گے کہ میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں دیا. اور کہیں گے ہمارے پروردگار تو اس سے بہت بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور پھر تم میری عیادت کو نہیں آئی. اور وہ کہے گا کہ پروردگار تو اس سے بہت بلند ہے کہ تو بیمار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرا فلاں بندہ جب بیمار ہوا تھا نا اگر تو اس کی عیادت کو چاہتا وجدتنی عندہ تو مجھے اسی کے پاس پا لیتا. اور میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا نا اگر تم نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو میں اسی کے پاس تھا. اور فلاں میرا بندہ جو پیاسا تھا نا اس کے پاس چلے جاتے اسے پانی پلا دیتے میں اسی کے پاس تھا. جس اللہ کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس اللہ کے نام پہ لوگوں کی مدد کیجیے. اور جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا بس اس دن کا فکر کر کے اسے نکالنے والی بات کیجیے. یہ غلط چیز اب شروع ہو گئی ہے کئی برس سے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کیا کریں گے. یہ کب ہوا ہے مسلمانوں میں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں؟ وہ تو زکوٰۃ کے مسائل ہیں. ایک دن مقرر ہے مثلا کوئی تاجر ہے تو اس کا دن مقرر تھا کہ فلاں دن کو وہ زکوٰۃ دیا کرے گا بس ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ رواج اس لیے بھی چل پڑا ہے کہ بینکوں نے پاکستان میں یکم رمضان کو دنیا کے بعض دیگر ممالک میں بھی یکم رمضان کو زکوٰۃ کے لیے مخصوص کر لیا ہے. تو وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. عام پرائیویٹ سیکٹر میں شریعت نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا. اس لیے رمضان کے متعلق یہ تصور کرنا کہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی اور رمضان میں ہی زکوٰۃ دیا کریں گے یہ بدعت ہے. اور بدعت ایسی ہے جو سیئہ ہے مکروہہ ہے بری ہے ناپسندیدہ ہے. اللہ کے ہاں یہ ثواب دینے والی چیز نہیں ہے. مٹانا چاہیے اس کو ختم کرنا چاہیے اور لوگوں کے کام آتے رہنا چاہیے. جس وقت بھی لوگوں کو ضرورت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے اپنی مملکت کے بارے میں کچھ باتیں کرنی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سمجھنے کے قابل ہے. رات گئے تک تمام رات تقریباً باتیں کرتے رہے کہ ملک میں کیا کیا نظام اور کیا چیزیں ہونی چاہیے. اور ابی رضی اللہ عنہ نے رات کے آخری حصے میں تہجد کی وجہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نماز پڑھ لوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین تھے نا فرمایا ابی میں تو اب بھی نماز میں ہی ہوں. کیا مراد تھی؟ مراد یہ کہ جتنا ثواب تم سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے پہ ملے گا اتنا ہی ثواب مسلمانوں کے لیے بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں اور ملک کی اصلاح کے لیے سوچ رہے ہیں اس میں بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جو تہجد میں ہے. تو فرمایا میں تو اب بھی نماز میں ہوں. یہ دین کی روح ہے. یہ دین کا مزاج ہے. سیدھا سادہ لوگوں کے لیے آسان فطرت کے مطابق اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنا اسے مذہب کا رنگ دینا لوگوں کو یہ سکھانا کہ مذہب یہی ہے محض اس لیے کہ ہماری آن اور وقار میں فرق نہ پڑ جائے اور ہم مستقل ایک چیز رہیں اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان. یہ گمراہی کی چیزیں ہیں. مٹنا چاہیے انہیں اور مٹانا چاہیے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے ارباب کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہی ظلم ہے. یہ فساد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو
قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ فساد کیسے ہوتا ہے؟ کبھی قوم کے نام پہ، کبھی ملک کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کبھی اللہ تعالی کے نام پہ، کبھی اسلام بچانے کی خاطر، کبھی اسلام کے لیے ووٹ لینے کی خاطر، ہزار طریقے چل پڑے ہیں۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی اجاری ہے، سلطانی بھی اجاری، الا انہم ہم المفسدون۔ اللہ نے فرمایا ہے بلا شک و شبہ یہ جو نئی نئی باتیں ہیں نا، یہ اپنی عقل کا ناجائز استعمال اور اپنی زبان کا ناجائز استعمال، یہ فساد پھیلانے والے لوگ یہی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں، سمجھتے نہیں۔ اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اچھی چیز کو برا اور برے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسے بخار ہو جائے نا اور منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ شہد بھی اسے کھلائیں مریض کو تو وہ تھوک دیتا ہے کہ کڑوی چیز ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ شہد ہے، مگر اس کی زبان نہیں مانتی، اس لیے کہ اس کے حواس برقرار نہیں رہے، اس کے چکھنے کی حس معطل ہو گئی ہے، مختل ہو گئی ہے، اس کے چکھنے کی حس میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ بس اسی طرح یہ ان منافقین کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی نے اسی لیے صاف بتلا دیا ہے کہ یہ فساد کرنے والے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ کو دیکھیے۔ اب یہ منافقین کی ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ایسے جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ قالو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، اس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو، سنو، جی یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور ان کو علم نہیں۔ یہ ہے منافق، اور ان کی ایک اور مذمت کی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی۔ یہ فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، اور اس سے فقہا نے ثابت کیا ہے کہ کفر کی ایک قسم ایسی ہے کہ اگر وہ کفر کا ارتکاب کریں گے تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے۔ کفر کی ساری قسمیں برابر نہیں ہیں۔ ایک کفر تو وہ ہے نا جو اسلام کو ختم کر دیتا ہے، اور کافر صاف کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، جیسے یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو، سکھ، عیسائی ہو جائے۔ ایک کفر کی قسم وہ ہے کہ آدمی کفر کا ارتکاب کرے اور پتہ نہ چلے اور اس پہ حد جاری کرنے لگیں ارتداد کی، اور پھر اسے سمجھایا جائے تو وہ توبہ کر لے۔ مثلا کسی آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جملہ اللہ کی توہین پہ مشتمل ہے، الیاذ باللہ، اور اس نے اللہ تعالی کی توہین کی یا کوئی ایسی بات کہہ دی، تو اسے کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو ارتداد ہے اور تم اس سے توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کی توبہ کو قبول سمجھا جائے۔ یہ بھی کفر کی ہی ایک قسم ہے۔ ایک کفر کی قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی مشرک ہو جائے، ایک کی بجائے 2-4 خداؤں کا قائل ہوا، الیاذ باللہ، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے، اسے بھی اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اور ایک کفر کی قسم ایسی بھی ہے کہ آدمی کافر ہو مگر اپنے آپ کو مسلمان کہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور سارے کام مسلمانوں جیسے کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے۔ یہ کفر ہے نا، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ تو کفر کی ساری قسمیں برابر نہیں ہیں۔ کفر کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ جب کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تشریح بھی عرض کریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اس سے معلوم ہوا کہ عملی طور پر جو انسان کوئی کفر کی حرکت کر گزرے تو اسے ایمان کی دعوت بعض صورتوں میں دی جائے گی۔ کما آمن الناس،
اور ایمان کا معیار ٹھہرایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ. الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، یعنی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ. جیسے اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی، جیسے خدا کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، جیسے انہوں نے اپنے گھر بار لٹائے، جیسے انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے بالکل بستے ہوئے گھر چھوڑے اور اجڑ گئے ان کے گھر، اور وہ اللہ کی راہ میں مختصر سے سامان ضروری چیزیں لے کے چل پڑے. ایسے ایمان لاؤ جیسے بدر والے ایمان لائے تھے، اور جیسے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے تھے جنہوں نے اپنی جان اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا تھا. یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اور اس اسلام کی کھیتی کو سرسبز کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا خون، اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے گھر دیے تھے. وہ اسلام کوئی اتنا آسان نہیں تھا. دو ٹوک فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یا مسلمان ہے یا کافر ہے. کہ اس انسان کے دل میں اسلام کے لیے کتنا کچھ ہے اور کس درجے پہ اس نے اسلام کو رکھا ہوا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ہے. قالو کہتے ہیں منافقین انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں. انہوں نے اس آیت کریمہ کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو علیہ باللہ بے وقوف کہا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا. انہوں نے کہا سوچا کہ کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں، اس طرح جان مال قربان کر دیں؟ یہ تو کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اپنے جی کے خلاف چلو، جہاں اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دو، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو اب گھر چھوڑنا پڑے گا، اب ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، اب ایک چیز کو فیصلہ کن ترجیح دینی پڑے گی کہ تم کیا چاہتے ہو. منافقین دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف تو یہ کہ ظاہر میں اگر اسلام کا انکار کرتے ہیں، نہیں اسلام پہ چلتے تو لوگوں کی نظر میں خراب ہوتے ہیں، اور اگر اسلام پہ چلتے ہیں تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم پورا اسلام لاؤ. کریں کیا؟ انہوں نے کہا یہ اسلام جو ہے نا علیہ باللہ آمن السفہاء، بے وقوف لوگ ایمان لائے. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں. بعض ائمہ کے نزدیک کما آمن السفہاء یہ جو ہے آیت کریمہ ہے پوری. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا اس کے آخر پہ قرآن پاک میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل مدینہ کے نزدیک یہاں پہ وقف کیا جائے گا. یہ آیت ہے اور اس کے بعد اگلی آیت ہے. یہ 12 نمبر کے بعد یہ 13ویں آیت شمار کریں گے. وہ جب اسے 13ویں شمار کریں گے تو وَلَٰكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ پر یہ 14ویں آیت ہو جائے گی. اس طرح آیات کے شمار میں فرق پڑ جاتا ہے. آیا خیال میں آپ کے؟ یہ جو بعض ائمہ اور قراء کے نزدیک قرآن پاک کی 6000 سے کچھ اوپر آیات ہیں، بعض کہتے ہیں 200 کچھ ہیں، بعض کہتے ہیں 600 کچھ ہیں، بعض لوگ 700 800 کے قائل ہیں. تو یہ آخر قرآن پاک کی آیات کے گننے میں فرق کیوں پڑا؟ فرق اس طرح پڑ جاتا ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، یا جہاں کوئی مضمون پورا ہو گیا ہے، یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے وقف کیا ہے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی آیت ہے، یہاں بات پوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس پہ نشان لگا دیا کہ یہ آیت ہے. اور بعض دیگر ائمہ کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنا ویسے ہی تھا سانس لینے کے لیے، تو اسے آیت شمار نہیں کرتے، بلکہ آیت کو آگے جہاں مضمون پورا ہو جائے وہ شمار کرتے ہیں. اس لیے یہ فرق پڑ گیا ہے. تو کما آمن السفہاء جہاں لکھا ہے یہ آیت شمار کی گئی ہے اہل مدینہ کے نزدیک، لیکن یہ جو کوفہ کے حضرات تھے اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات تھی اس کے مطابق یہاں آیت نہیں بنتی، بلکہ آیت بنتی ہے آگے چل کے. تو اس لیے ایک آیت کا فرق تو یہیں پڑ جائے گا. الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالی نے فرمایا ہے سنو، الا یاد رکھو، الا خبردار، الا
جی سنتے ہو، یہ سب محاورے اردو کے ہیں. الا جو عربی کا لفظ ہے یہ کسی خبر کو دینے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے. انہم هم السفہاء، بلا شک و شبہ یہی لوگ بے وقوف ہیں. پیر کے پیر بات ختم ہو گئی نا. انہوں نے اللہ کے ان نیک اور محبوب بندوں پر الزام لگایا جنہیں شرف حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا، اور اللہ تعالی نے وہی بات پوری کر دی. اللہ نے فرمایا کہ یہ خود بے وقوف ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرنے والا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والا منافق ہے. ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلی، اور دوسرے یہ پتا چلا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ اور اللہ کی تعلیم یہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالی نے فوراً فرمایا الا انہم هم السفہاء، اور یاد رکھو یہ لوگ خود بے وقوف ہیں. یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو برا کہے اس کے مقابلے میں تم لوگوں کو سے بات کرو، صحابہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرو. یہ دونوں باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر جو لوگ سب و شتم کرتے ہیں ان کا رد کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا چاہیے. اور ایک یہ معلوم ہوا کہ ایمان ان کا معیار تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف ہیں. یہ بات تیسری معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والے منافق ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے. صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منافق کی علامات جو گنی ہے نا، ان میں دیکھیے بخاری میں کیا آیا ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں. یہ چار کتابیں تو ایسے ہی خیال میں آ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا الانصارو، یہ جو میرے انصار ہیں نا مدینہ منورہ کے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، لا یحبہم الا مومن، ان سے محبت بس وہی کرتا ہے جو مومن ہے. ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے نفرت صرف منافق کو ہوتی ہے. کلیئر ہوئی بات کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا منافقی کو نفرت ہوتی ہے بس، اور مومن ہی ہے جسے ان سے محبت ہوگی. فمن احبہم احبہ اللہ، اور جو میرے ان انصاریوں سے مدینے والوں سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم، اور جو اہل مدینہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے گا انہیں برا کہے گا، ابغضہ اللہ، خدا اس سے برا کہے گا، خدا کو اس سے نفرت ہے. یہ ہیں. اور عرف میں اوس اور خزرج کے وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور انہوں نے آپ کی نصرت کی. اوس اور خزرج دراصل یہ دو بھائی تھے بہت قدیم زمانے میں. حارث ابن ثعلبہ کے دو بیٹے تھے اوس اور خزرج، اور ان کی ماں تھی قیلہ بنت کاہل، اور یہ یمنی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں تھے، اور نہ ہی انہیں کوئی انصار کہتا تھا. یہ اوس اور خزرج گنے جاتے تھے، اور حارث ابن ثعلبہ کی اولاد گنے جاتے تھے، یمنی گنے جاتے تھے. یہ تو سب سے پہلے قرآن میں انہیں انصار کہا ہے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر امت نے جس نے احسان کی صفت کے ساتھ ان کی پیروی کی. اس سے بڑی امید دلانے والی آیت غالباً پورے قرآن میں نہیں ہے کہ جس آدمی کو احسان کا مرتبہ حاصل ہو جائے اللہ نے اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ گنا ہے. یہ کچھ معمولی بات ہے.
اللہ نے فرمایا ہے والسابقون الاولون، اور سابقون الاولون جو سب سے پہلے ایمان والے لانے والے تھے مہاجرین مکہ کے، والانصار اور انصاری، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے احسان کی صفت کے ساتھ، کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم، خدا ان تینوں گروہوں سے راضی ہو گیا، مہاجرین سے بھی، انصار سے بھی، اور امت میں وہ تمام اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ جن میں احسان کی صفت تھی اور وہ ان کی پیروی کرتے رہے، فرضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے تو ان کے لیے باغات رکھے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ مہاجرین، یہ انصار اور ان کے پیچھے چلنے والے احسان کی صفت کے ساتھ یہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے انصار سے محبت کرے گا اہل مدینہ سے، یہ علامت ہے اس کے مومن ہونے کی، اور جو اہل مدینہ سے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نفرت کرے گا یہ علامت ہے اس کے منافق ہونے کی۔ اور پھر اہل مدینہ سے بھی افضل ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یقیناً افضل وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو مہاجر تھے۔ یہ تو پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مہاجرین اور سابقون الاولون وہ سب سے افضل تھے، جیسے خلفائے راشدین تھے چاروں مکہ مکرمہ سے تھے، مہاجرین سارے تمام کے تمام صحابہ۔ مسند بزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے ان دوستوں سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے تو محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، اور جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتا ہے فببغضی ابغضہم، مراد یہ ہے کہ یہ میری صحبت میں تو پلے بڑے ہیں، یہ میرے ہاں تو بڑے ہوئے ہیں، میرے پاس بیٹھ کے ہی تو دین کا فہم اور سمجھ انہیں نصیب ہوئی ہے، اور میں نے ہی تو ان کی تربیت کی ہے، تو تم میں سے جو کوئی انہیں برا کہے گا وہ میری وجہ سے ہی برا کہتا ہے، میری تربیت میں عیب نکالتا ہے، اور جنہیں اچھا کہتا ہے وہ میری ہی تعریف کرتا ہے، میری مجھ سے ہی محبت ہے۔ ابن اسحاق نے ایک تاریخ لکھی ہے، اب وہ کوئی 52-53 جلدوں میں چھپ گئی ہے، پڑھنے کے قابل، اس کی 44ویں جلد 44 والیوم جو اس کا ہے اسے کبھی پڑھی ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ کی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عجیب بات انہوں نے لکھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے نا، فلیس لہ فی الفیء حق، تو مال غنیمت میں اس کا حق نہیں۔ فے جو ہے وہ مال غنیمت کی ایک قسم ہے، اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جاتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو فقیر بے کس لوگ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے مکہ مکرمہ سے، وہ اموالہم جنہیں ان کے مال سے فارغ کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کا فضل، اللہ کی خوشی کے لیے تو پھر رہے ہیں، وہ اسی کو تو تلاش کرتے ہیں۔ محاورے میں ترجمہ کریں تو اب یہ الیاذ باللہ کوئی کمتر ہونے کے درجے میں نہیں، بلکہ ان کی اندر کی کیفیت کا اگر ترجمہ کریں تو اللہ کی خوشی کے لیے تو مارے مارے پھرتے ہیں۔ آج ہجرت کی ہے، پہلے مکہ میں ظلم برداشت کیے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے لیے تو تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے ہجرت کی، نمبر 1۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اپنے گھروں میں رکھا، یہ نمبر 2 انصاری۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے دعا کی اللہ سے اور کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری مغفرت فرما، اور اللہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت فرما۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا بس یہ 3 گروہ ہیں جنہیں غنیمت کا مال ملے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے تو تم سوچو وہ کون ہے، وہ کیا مہاجرین میں سے؟ نہیں۔ انصار میں سے؟
نہیں. اور تیسرے بعد میں آنے والے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں, گالیاں تو نہیں دیتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتا ہے وہ مال غنیمت کا مستحق نہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید اور انہیں برا کہنا حرام ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف اور ان کے محاسن اور خوبیاں بیان کرنا یہ اللہ کی بھی سنت اور طریقہ ہے اور واجب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي, ترمذی کی روایت میں ہے جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں, فَقُولُوا, تو یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم, خدا تمہاری اس برائی پر اللہ کی لعنت پڑے, تمہاری اس بری حرکت پہ خدا کی لعنت. اللہ نے پیر کے پیر بدلہ پورا کر دیا. الا انہم هم السفہاء, جو بے وقوف کہتے ہیں علیہ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو, یہ خود بے وقوف ہیں. جی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور وہ اللہ کے دین کا واقف, اور جس نے خدا کے دین کی صحیح معنی میں حفاظت کی, جان لگا دی اپنی اور اپنی اولاد کی. ہمارے آقا اور پیر و مرشد سید شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عبارت دیکھیے, اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں یقین تصور فرمائند, پورے یقین سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است. کافر کی صحبت میں بیٹھ کے دین اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا بدعتی آدمی کی مجلس میں بیٹھ کے دین برباد ہوتا ہے. وہ بدترین جمیع فرقے مبتدعان جماعتن, اور بدترین فرقہ جو بدعتیوں کا ہے, جو بدعات کو رائج کرتا ہے, نئی نئی باتیں دین میں نکالتا ہے, وہ لوگ ہیں کہ اصحاب پیغمبر علیہ السلام بغض دارن, وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتے ہیں. اللہ تعالی در قرآن مجید خود ایشان را کفار میں نامد, اللہ نے خود قرآن کریم میں ان کا نام کافر رکھا ہے. لیغیظ بہم الکفار, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ترقی دیتے ہیں تاکہ کافروں کا دل جلے. یہ سورہ فتح کی آیت ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و شریعت را اصحاب تبلیغ نموداند, یہ قرآن یہ شریعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی کے واسطے سے تو امت کو ملی ہے. اگر ایشان متعون باشند, اگر وہ برے تھے اور ان میں کوئی عیب تھا, تان در قرآن و شریعت لازمی آیت, تو جو قرآن جو شریعت ان کے واسطے سے آئی ہے, پھر یہ قرآن و شریعت میں بھی تان آئے گا, یہ پھر قرآن و شریعت بھی برے قرار پائیں گے. قرآن جمع حضرت عثمان است, قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھیلایا تھا. تو اگر عثمان متون است قرآن ہم متون است, اور اگر عثمان برے تھے نا, قابل تنقید تھے, تو قرآن بھی برا ہے اور قرآن بھی قابل تنقید ہے. اس فکرے کا جواب ہے اگر عثمان متون است قرآن ہم متون است, اعاذنا اللہ سبحانہ, اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے وہ پاک ذات, اما یا تقد الزنادقہ, یہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے جو باتیں کرتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات فرمائی ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہے وہ منافق ہے. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ معمولی آدمی تھے. جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ان کے سرخیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے وارث اور جانشین اور چوتھے خلیفہ. مسلم میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی فلق الحبہ, اس اللہ کی قسم جو بیج کو چیر دیتا ہے, وبرأ النسمہ, اور اس خدا کی قسم جو روح کو پیدا کرتا ہے, جس نے روح کو پیدا کیا, انہ لأحد النبی الامی, مجھ سے میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا, مجھے بتایا تھا, الیہ, مجھ سے یہ بات کہی تھی. جو پڑھے لکھے نہیں تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ علی اللہ یحبنی الا مومن,
ولا یبغضنی الا منافقن، مجھ سے فرمایا تھا کہ علی تجھ سے جس کو محبت ہوگی بس وہ مومن ہوگا، اور تجھ سے منافق کے علاوہ کسی آدمی کو نفرت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف برائیوں کی نسبت کرنا، انہیں برا کہنا، دل میں ان کے خلاف کچھ بھی رد و قد کا رکھنا، یہ ایمان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ویسے بھی کہتے تو وہ سچے تھے، انہوں نے تو قسم کھا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ علی تیری محبت مومن کے پاس ہی ہے اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اسی لیے اتنے عزیز تھے، اتنے محبوب تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اندازہ کیجئے جب مرتدوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جانے لگے کہ مدینہ منورہ میں خلافت چھوڑ کر وہ خود جائیں گے لڑنے کے لیے، روک چکے لوگ کہ آپ نہ جائیے اس لشکر میں، کسی کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں سنی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کدھر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ کے منکر جو ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اور ان کاموں میں، تو انہوں نے کہا آپ نہ جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں بولے اور چپ کر کے گھوڑے سے اتر گئے۔ یہ ان کی عزت اور احترام تھا۔ یہ جو سفارش کی جاتی ہے نا، اور سفارش کوئی مان لیتا ہے تو در حقیقت کرنے والی کی عزت ہی تو کرتا ہے، اس کے نام پہ ہی تو مرتا ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ آ کے شہر کی چابی لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری اپنی خلافت کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سفر کئی ہفتوں پر مشتمل تھا، مدینہ منورہ واپس لوٹ کے آئے ہیں اور اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر گئے تھے، ساری خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو تعلق اور محبت جو تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے دل صاف تھے، وہ صحیح معنی میں مومن تھے۔ اب ایسے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے احکامات، ان کی سیاسی چیزیں، ان پہ تنقید اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بے وقوف کہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ ناروا تنقید کرے اور بری باتیں ان کے متعلق کہے، اس میں بھی منافقت کی بات پائی جاتی ہے، جیسا کہ احادیث کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا مگر اتنے احمق ہیں ولکن لا یعلمون، انہیں خود اپنی حماقتوں کا علم نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی حماقت میں خود پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور دنیا میں چند روزہ زندگی آسائش آرام سے گزارنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ منافقین کی باقی خصوصیات اور چیزیں اگلی آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، یہ انشاءاللہ کل کی نشست میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔